بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جو دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ اس کے محل سونے سے بنے تھے، اس کے حکم پر ہزاروں غلام اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے، اور ایک دن اس نے کہا، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا خدا۔ یہ تھا فرعون، مصر کا بادشاہ، جس نے خود کو رب کہلوانا پسند کیا، مگر جب انسان خود کو خدا سمجھے تو اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ فرعون کو ہدایت کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لا، ظلم چھوڑ دے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ پیارے دوستو، مگر فرعون ہنسا اور کہنے لگا، کیا تو مجھے خدا کے بارے میں سکھائے گا؟ میں ہی خدا ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ اژدہا بن گئی، مگر فرعون نے کہا، یہ جادو ہے۔ یوں نشانی پر نشانی ظاہر ہوئی، مگر فرعون کا دل ایمان سے مزید دور ہوتا گیا۔ دوستو، اللہ نے ایک کے بعد ایک نشانی نازل کی، خون، مینڈک، ٹڈیوں کے طوفان، اندھیرا، قحط، مگر ہر بار فرعون وعدہ کرتا اور پھر مکر جاتا۔ دوستو، آخر کار اللہ کا حکم آ گیا، اے موسیٰ، اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جا۔ دوستو، رات کا اندھیرا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے۔ جب فرعون کو اس کی خبر ملی تو اس نے کہا، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں، آج ان کا خاتمہ ہوگا۔ دوستو، وہ اپنی فوج کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ پیارے دوستو، اتنے میں بنی اسرائیل کے سامنے نیل کا سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج۔ سب لوگ گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ بنائے گا۔ دوستو، اللہ کا حکم آیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ پانی دو حصوں میں بٹ گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس سے گزر گئے، اور جب فرعون اسی راستے سے آیا، سمندر کی لہریں آپس میں مل گئیں، اور غرور و طاقت کا فرعون ہمیشہ کے لیے لہروں میں دفن ہو گیا۔ پیارے دوستو، جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے چیخ کر کہا، میں ایمان لایا اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ مگر اللہ نے فرمایا، اب ایمان لاتا ہے جبکہ تو نے ساری عمر نافرمانی کی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، آج ہم تیرے بدن کو محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ دوستو، اور یوں قرآن نے ایک معجزے کی خبر دی جو اس وقت کسی کو معلوم نہ تھی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد صدیاں گزر گئیں۔ سن 1998 میں مصر کے شہر تہذیب کے قریب ایک مقبرہ دریافت ہوا۔ اس میں ایک ممی پڑی تھی جس کے چہرے پر اب بھی وحشت، خوف اور غرور کے آثار تھے۔ دوستو، ماہرین نے تحقیق کی، یہ جسم وہی فرعون کا ہے جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ دوستو، حیرت انگیز طور پر جسم بالکل محفوظ تھا، جبکہ باقی ممیوں کے آثار بری طرح ختم ہو چکے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب قرآن کی آیت دنیا کے سامنے سچ ثابت ہوئی۔ پیارے دوستو، سن 1975 میں فرانسیسی ماہر طب ڈاکٹر مورس بوکائے کو اس ممی کا سائنسی معائنہ کرنے کا موقع ملا۔ جب اس نے مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا تو جسم کے اندر نمک کی غیر معمولی مقدار پائی گئی۔ مطلب صاف تھا کہ یہ شخص سمندر میں ڈوبا تھا۔ پھر جب اس نے قرآن کی آیات پڑھی کہ آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، تو دوستو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے لکھا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ممیوں کا علم دنیا کو بالکل نہیں تھا۔ دوستو، بعد میں مورس بوکائے نے اسلام قبول کر لیا اور ایک مشہور کتاب لکھی، دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس۔ پیارے دوستو، آج فرعون کا جسم قاہرہ کے ایک ایجپشن میوزیم میں شیشے کے تابوت میں رکھا ہے۔ روز دنیا بھر سے ہزاروں لوگ آ کر اسے دیکھتے ہیں، مگر اکثر نہیں جانتے کہ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ اس کے خشک لب، چہرے پر جمے خوف کے آثار اور جسم کی سالم حالت، سب کچھ پکار کر کہتا ہے کہ کسی کا غرور اللہ کے مقابلے میں نہیں ٹک سکتا۔ پیارے دوستو، فرعون مر گیا مگر اس کا جسم باقی رہا تاکہ انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ پیارے دوستو، اگر
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی مزید اچھی و معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔